وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الحمدللہ ایک رکوع کی ہم نے اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت سنی ہے. یہ سورہ واقعہ ہے. سورہ رحمان اور سورہ واقعہ ان کے اندر زیادہ تر جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا. سورہ رحمان کے اندر ہم نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ذکر تو ہم نے سنے. اس کے فوراً بعد سورہ واقعہ ہے اور یہ مکی جو صورتیں تھیں، یہ مکی 7 صورتیں جو تھیں اس کی یہ آخری صورت ہے. مکی صورتوں میں آخری صورت. اب اس کے بعد جو 10 صورتیں مدنی شروع ہونے والی ہے سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک. جیسے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ سورہ رحمان قرآن پاک کے لیے دلہن کی طرح ہے. عروس القرآن فرمایا. سورہ رحمان عروس القرآن یعنی یہ قرآن پاک کے اندر دلہن کی طرح ہے. اور تمام صورتوں کے اندر اس صورت کو ایک خاص حیثیت ہے. جیسے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو سورہ رحمان عروس القرآن ہے. اس کے بعد سورہ رحمان کے بعد فوری اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ واقعہ کو ذکر فرمایا. اور سورہ واقعہ جو شروع ہوتا ہے اس کی جو پہلی آیت ہے اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والی ہو جائے گی، واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. یہ تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں واقع یا واقعہ، کوئی چیز ہونے والی ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والی چیز یا پڑھنے والی چیز پڑ جائے گی یا ہونے والی چیز ہو جائے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اب وہ واقع ہونے والی کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر قیامت کو مختلف انداز سے ذکر فرمایا. واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی یعنی قیامت. حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے. یہ 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا ہی قیامت کی علامت ہے. جیسے قرآن پاک میں مختلف انداز سے قیامت کو ذکر فرمایا. قیامت یعنی اس دنیا کا خاتمہ. ہم جس زمین پر رہتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہ بنی ہے. جیسے بھی سورہ رحمان میں ہم پڑھے تھے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، پیدا کی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک وقت ہے، ایک مدت ہے، اس کی ایک عمر ہے.
جس دن اس کی عمر پوری ہو جائیں گی یہ ختم ہو جائے گی، اور وہ ختم جب ہوں گی اس کا نام ہے قیامت. یہ الساعہ بھی قرآن میں فرمایا قیامت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح، یعنی جیسی یہ دو شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی جڑی ہوئی ہے، اس طرح میں اور قیامت، یا دونوں انگلیوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، شہادت کی انگلی تھوڑی چھوٹی ہے، بیچ کی انگلی تھوڑی آگے نکلی ہوئی ہے، یعنی میرا آنا ہی قیامت کی علامت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے تھے. اب جب نبی دنیا میں نہیں آنے والے ہیں تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ اس کے بعد صرف قیامت آئے گی. تو میرا آنا ہی قیامت کی علامت ہے. اور بعض جگہ قرآن پاک میں فرمایا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اور دوسری جگہ فرمایا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. کئی الحاقہ فرمایا، کئی القاریہ فرمایا. یہاں پر وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جب وہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، یعنی جو آنے والی چیز ہے وہ آ جائے گی. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی ہے. ایک اس کی عمر ہے، ایک مدت ہے. جب اس کی عمر اور مدت پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ اس پر ہے یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہے. اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے، باقی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. قرآن پاک میں اور ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم اس کائنات کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ دیں گے، پوری کائنات کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ دیں گے. اور اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہ کون ہے، اختیار کس کا ہے، حکومت کس کی ہے؟ اور خود اللہ تعالیٰ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج جو حکومت ہے، بادشاہت ہے، جو اختیار ہے وہ صرف ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے. باقی اب کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی. تو یہ چیزیں جتنی بھی بنی ہیں یا پیدا ہوئی ہے یا تخلیق ہوئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک وقت ہے، ایک مدت ہے، ایک عمر ہے. جس دن اس کا وقت، اس کی مدت، اس کی عمر پوری ہو جائیں گی اس وقت ان کی موت واقع ہو جائے گی. تو وہ واقع ہونے والی چیز جب واقع ہو جائیں گی یعنی وہ قیامت آ جائے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ قیامت، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، اور جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام مجلس کے اندر تشریف لاتے تو وہ انسانی شکل کے اندر آتے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت آسان طریقہ ہوتا ہے، ورنہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر جب وحی نازل فرماتا وہ وحی کی بہت شدت ہوتی، بہت تکلیف ہوتی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں اگر کوئی صحابی بیٹھے ہوتے اور ان کے مانڈی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی ہوتی تو فرمائے کہ ایسا لگتا تھا کہ وحی کے وزن سے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اونٹنی کے اوپر، سواری کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تو وہ اپنے پیر پھیلا دیتی. وزن ہے اس کا. یہ جو قرآن پاک ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے. اور اس کو ہم نے کس کے لیے رکھے؟ مردوں کے لیے. اگر کسی کا انتقال نہیں ہوتا کس کو بلاتے ہم؟ بھائی سورہ یاسین کسی کو پڑھنا آتا ہے تو میت کے بازو میں پڑھ لو تاکہ ان کی جان نکل جائے. اس کے لیے نہیں تھا. پیٹ درد، سیر درد، سردی، زکام، بخار، اس کے لیے قرآن پاک نہیں آیا تھا. بے شک اس کے اندر علاج ہے، شفاء للناس فرمان کہ اللہ نے قرآن پاک میں شفا رکھی ہے، لیکن قرآن اس کے لیے نہیں ہے. قرآن ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہے. قرآن سے ہم صحیح راستہ تلاش کر سکتے ہیں. یہ قرآن پاک اس لیے آیا تھا. اس لیے قرآن پاک جب مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کر سناتے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، وہاں کے مشرکین مکہ اور کفار مکہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مت سنو. اگر تم قرآن سنیں گے تو اس وقت تم چیخ پکار کرو، تالیاں بجاؤ، چیخو چلاؤ، قرآن مت سنو. یہاں تک کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، قرآن کو نہیں سننے دیتے. کہ قرآن جب انسان سنتا ہے نا تو ان کانوں کے ذریعے سے ڈائریکٹ اس کا اثر قلب پر ہوتا ہے، دل پر. صحابہ کرام کی جو زندگیاں بدلی تھی اس قرآن سننے کی. حضور کیا سنا رہے تھے شروع میں؟ صرف قرآن سنا رہے تھے. اور پوری مکی صورتیں کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں نا مکی صورتوں میں. توحید، اللہ ایک ہے. رسالت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں، میں آخری رسول ہوں. اور تیسری چیز آخرت. یہ دنیا اصل نہیں ہے، مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا جائے گا اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے.
اچھوں کو جنت ملے گی، بروں کو جہنم ملے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تو مکے کے لوگ، کفار مکہ، مشرکین مکہ اس قرآن کو سننے نہیں دیتے۔ تو یہ قرآن پاک جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے اور زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن ہم نے قرآن پاک کو کس لیے رکھا ہے؟ شادی کے موقع پر برکت کے لیے دی جاتی ہے۔ اور وہ قرآن پاک جب ہمارے گھروں میں آتا ہے تو یہ جزدانوں کے اندر بند کر کے بڑی اونچی جگہ پر حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ کبھی رمضان آ گیا تو کھل گیا، اور کبھی کسی کے گھر میں انتقال آ گیا تو یہ قرآن پاک کھل گیا، یا کسی کا انتقال نہیں ہو رہا تو سورہ یاسین پڑھ کر اس کی جان نہیں نکل رہی ہے تو اس کی جان نکالنے کے لیے اس کو سورہ یاسین یا قرآن پاک اس کے پاس پڑھا جائے۔ یہ اصل نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شفا رکھی ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل اس قرآن پاک سے ہدایت کو لینا ہے۔ اس لیے پہلا جو سورہ ہے نا، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد فوراً جو سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب، پہلا الف لام میم حروف مقطعات، اس کے بعد ذالک، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کے اندر، ہدی للمتقین، یہ ہدایت رہنمائی کرتی ہے متقیوں کے لیے جس کے اندر تقوی ہوگا۔ اور سب سے زیادہ تقوی اگر کسی عمل میں ہے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو اگلا مہینہ ہمارا رمضان کا رہا ہے، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر ہم نے روزے فرض کیے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے یا بچتے بچتے اس سے نکل جانا ہے، شیطان کی شر سے اور اس کے مکر و فریب سے، نفس کے شر سے، اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے جو نکل گیا۔ اور ہر نماز کے اندر ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ وہ سیدھا راستہ سیدھے جنت میں جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے، وہ تقوی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، تمام نبیوں نے، اور تمام نبیوں کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا ہی قیامت کی علامت ہے، یہ کائنات کی بساط لپیٹی جائے گی، یہ ہمیشہ سے تھی نہیں، ایک وقت میں اللہ نے اس کو بنایا، اور یہ ہمیشہ رہے گی بھی نہیں، ایک وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو ختم بھی کر دے گا۔ تو یہاں پر فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ اور دوسرے کا کیا فرمایا؟ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، اور الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا تم جانتے ہو حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، سب جھوٹی ہے، نظروں کا دھوکہ ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے چھپا کے رکھی ہے اس کو، جس کا ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، وہ سب چیزیں غیب کے اندر ہے۔ اللہ غیب میں ہے، فرشتے غیب میں ہیں، جنت اور جہنم غیب میں ہے، قبر کے اندر عذاب یا ثواب ہوگا، یہ سب غیب کے اندر ہے، سب کو چھپا کے رکھا اللہ تبارک۔ تو حقیقت کیا ہے؟ انسان کی جیسی ہی آنکھ بند ہو جائیں گی تو اس کو حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں، حدیثوں کے اندر مفہوم بھی ہے کہ ابھی تو اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے نا، سکرات، نزا کا جو وقت ہوتا ہے، بھی زندہ ہے، ابھی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، اللہ سب سے پہلے زبان کو بند کر دیتا، اور جیسے ہی زبان بند ہو جاتی، اب وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہے وہ بول نہیں سکتا۔ لوگ پانی پلاتے، ان سے پوچھتے حضرت کیسے ہے، کچھ بولو، انہیں اس کو اب وہ منظر آنا شروع ہو گیا، اب اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جو چھپے ہوئے تھے نا غیب، اب وہ اس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس لیے مردہ اگر وہ چیزیں بتائے، وہ جو دیکھ رہا ہے اب جو مرنے والا ہے، تو تم چیختے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جائیں گے۔ حقیقت یہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ، جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ ہے۔ اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ ہے۔ جنت جہنم نظر نہیں آ رہے، وہ ہے۔ فرشتے نظر نہیں آ رہے، وہ ہے۔ اور جو نظر آ رہی ہے فرمایا دھوکہ ہے۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ نے دار الغرور فرمایا، دھوکے کا گھر۔ یہ سارا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کے اندر سارے انسان پڑے ہوئے ہیں۔ اس دھوکے سے نکالتا کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کو نہیں نکال سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ انبیاء علیہ السلام پر بات بتاتے، لوگوں کو سمجھاتے، یہ دھوکے کا گھر ہے، اصل نہیں ہے۔
کیونکہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے جبریل علیہ السلام، ساری چیزیں مجھ کو بتا دی ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے اوپر اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جنت اور جہنم کی سیر کرائی نے. سنے نا بیانوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی بتائی گئی، جہنم بھی بتائی گئی، ساری چیزیں بتائی دی. اور وہ تمام چیزوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کے بعد ہم کو بتائی. یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، حقیقت نہیں. حقیقت کیا ہے؟ آنکھ بند ہونے کے بعد ہماری حقیقت کھل جائیں گی. اور جس دن آنکھ بند ہو جائیں گی وہاں سے پھر عمل بند ہو جاتا. ابھی آپ عمل کر سکتے ہیں، یہاں پر بدلہ نہیں. مرنے کے بعد عمل بند ہو جائے گا، وہاں سے بدلہ شروع ہو جائے گا، اور وہاں پر آپ عمل نہیں کر سکتے. تو اس کو مختلف انداز سے قرآن پاک نے کہیں واقعہ فرمایا، کہیں الحاقہ فرمایا، اور کہیں القاریعہ، کھڑکھڑانے والی. یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یا وہ پڑھنے والی پڑ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی. لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. آج تم انکار کر رہے ہیں نا. مکے کے اندر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو بتا رہے تھے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ زندگی اصل نہیں ہے، مجھ کو اللہ کو مانو اور مجھ کو اللہ کا رسول مانو، اور اس قرآن پاک کو مانو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو مکے والے کیا کہتے؟ ہم آپ کو اللہ کا رسول بھی نہیں مانتے اور اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. یہ تو تم نے خود اپنے ہاتھ سے گڑھ لیا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھ لیا ہے، تمہارے پاس ایک اجمی غلام ہے، اس سے تم سیکھ کر ہم کو بتاتے ہو یہ قرآن نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک دن تم کو موت آئیں گی، اور موت کے بعد پھر دوبارہ تم کو زندہ بھی کیا جائے گا. تو مکے والے کہتے ہیں حیات حیات لما توعدون، ناممکن ہے، ناممکن، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم مرنے کے بعد گل سڑ گئے، ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو گئی، مٹی میں جا کر مٹی میں مل گئے، تو کیا وہ اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رسول پر دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا. صرف زندہ نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تم کو جواب بھی دینا ہے. تو قیامت کا انکار کر دیتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں لیس لوقعتہا کاذبہ، اس قیامت کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے. خافضۃ الرافعہ، وہ قیامت کیا ہے؟ خافضہ، بہتوں کو پست کر دے گی، ورافعہ، اور بہت ساروں کو بلند کریں گی. پست کنہیں کریں گے؟ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اعمال نہیں کیے، منمانی زندگی گزاری، گناہوں کے اندر زندگی گزاری، اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، قرآن پاک کا انکار کیا، کوئی عمل نہیں تھے، اور بغیر ایمان کے، بغیر اعمال کے گناہوں والی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے. خافضہ، وہ اس دن وہاں پر پست ہوں گے، نیچے ہوں گے، دبے ہوئے ہوں گے، کچلے ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے دنیا کے اندر وقت کا بادشاہ ہوگا، جس کے پاس حکومت تھی، طاقت تھی، پیسہ دولت سب کچھ تھا، لیکن آخرت کے اندر فرمایا کہ اگر اس کے پاس ایمان و اعمال نہیں ہے تو وہ قیامت بہت سارے دنیاوی اعتبار سے جو بلند اونچے مقامات پر تھے، دنیا کی مال و دولت ان کے پاس تھی، وہ وہاں پر پست کر دیے جائیں گے. اور رافعہ فرمایا بہت ساروں کو بلند کر دیں گی، جس نے ایمان لایا، اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیے، حج کیے، صدقہ خیرات کیے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کی مدد کی، اور ایک صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزار کر چلے گئے. ہو سکتا وہ دنیا کے اندر غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ایمان اور اعمال اور صحیح زندگی گزار کر چلے گئے تو یہ ان کو بلند کر دے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے. من تکبر وضعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے. تکبر کرنے والا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن فرمایا کہ وہ گرا ہوا ہوگا، نچلوں میں ہوگا، کمزور ہوگا، اور دبے ہوئے لوگوں میں ہوگا. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، اللہ اس کو بڑا بناتا ہے. کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا. بعض اوقات انسان کو اعمال کا تکبر آ جاتا ہے، کسی کو نمازوں کا تکبر آ جاتا ہے، کسی کو ذکر تلاوت کا تکبر آ جاتا ہے، اور ہمارے جیسوں کو علم کا تکبر آ جاتا ہے. میرے پاس فلاں علم ہے، میں بڑا اونچے مرتبے والا ہوں. کبھی اللہ نے کسی کو مال دیا تو مال کا تکبر آ جاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دیا ہے تو جوانی کا تکبر آ جاتا ہے، حکومت دیا تو حکومت کا تکبر آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور کرے گا، گھمنڈ کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، بڑا تو اللہ تعالیٰ ہے.
تو کبھی بھی اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جو جتنے زیادہ نیک اعمال کر رہا ہے نا اتنا اس بندے کو ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے. الناس کلہم ہالکون، انسان تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے. انسان تمام کے تمام ہلاک ہونے والے ہیں. الا العالمون، اگر بچیں گے تو علماء بچیں گے، علم والے. پھر آگے فرمایا والعالمون ہالکون، تمام علماء علم والے بھی ہلاک ہو جائیں گے. الا العاملون، بچیں گے صرف عمل کرنے والے. علم تھا اگر عمل نہیں تھا تو قیامت دن پکڑ ہوں گے. ابھی حدیث میں نے گزشتہ ہفتے میں سنا ہے نا، کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 سوال کے جواب نہیں دیں گا. پہلا سوال عمر کہاں لگایا، دوسرا جوانی کہاں لگایا، تیسرا مال کمایا کہاں سے، حلال یا حرام سے، چوتھا مال خرچ کہاں پہ کیا، حلال یا حرام میں، اور پانچواں اپنے علم پر کیا عمل کیا. تو حدیث میں کیا فرمایا والعالمون ہالکون، علم والے بھی ہلاک ہو جائیں گے. الا العاملون، بچیں گے عمل کرنے والے. پھر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والعاملون ہالکون، عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے. عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے. الا المخلصون، بچیں گے تو اخلاص والے. علم تھا، عمل بھی کیا تھا، لیکن دکھاوے کے لیے کیا تھا، نام نمود کے لیے کیا تھا، لوگوں نے میری تعریف کرنا اس لیے کیا تھا، تو عمل بھی ضائع ہوگا. بچا کون؟ الا المخلصون، جو اخلاص سے. اس لیے فرماتے ہیں نا عمل کے پہلے، عمل کے درمیان، عمل کے بعد جانچتے رہنا میں نے کس کے لیے کیا ہے. اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو قیامت کے دن ثواب ملے گا، اور اگر لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. تو انسان کو بعض وقت اعمال کا تکبر آتا ہے، میں بڑا نیک، میں بڑا متقی پرہیزگار، میں عالم، میں فاضل، میں نمازی، میں دیندار، میں حاجی، میں فلاں کام کرنے والا. جو جتنا عمل کر رہا ہے اتنا زیادہ خطرے میں ہے وہ. تو حدیث میں کیا فرمایا، تمام کے تمام انسان ہلاک ہونے والے ہیں، بچیں گے صرف علم والے. علم والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، بچیں گے کون؟ عمل والے. پھر فرمایا عمل والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، بچیں گے کون؟ اخلاص والے. اور حدیث میں آخر کا لفظ کیا ہے، والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بہت بڑے خطرے میں. خطرہ کس کا ہے؟ شیطان کا. اخلاص سے بھی عمل کرنے دے گا، لیکن پتہ نہیں ہو کب کون سی پین مار دے گا اور انسان کو اتنے اونچے مرتبے سے سیدھے زمین پر لا کر پٹک دے. کئی واقعات ہیں، وقت نہیں ہمارے پاس ابھی تو تفسیر کرنا ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے کو انہوں نے ایسے گمراہ کیا. فرمایا اس کے پاس جال ہے نا، جالے، جال ہے. کتنے ہیں؟ 70,000. ایک اللہ والے جا رہے تھے تو اس پہ دیکھے کہ وہ جالے بن رہا، تو بولے کیا کر رہا؟ تو بولے میں نیک اللہ والوں کو جال میں پھنسانے کے لیے جالے بنا رہا ہوں، اس میں میرا کون سا ہے؟ بولے تم کو ضرورت نہیں ہے، تم بغیر جالے کے آ جاتے. یہ تو اللہ والوں کا معاملہ ہے، ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم تو بڑے مطمئن ہیں، میں بڑا نمازی، میں بڑا حاجی، میں فلاں، میں فلاں، میں یہ، میں تو اب میری جنت پکی ہو. پوچھا اس میں؟ بولے آپ کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ جالے بیٹھا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا تھا. تو جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو شیطان مختلف بہانے بناتا اور اس بہانوں کے اندر مبتلا کر کے اس کی نماز ضائع کر دیتا. بیٹھے ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں کھل تھا اور بتا. تو جو بھی جا رہے تو بازارار بولے یہ آواز کھل کا ہے کہ بتے کا ہے. مطلب اس کو کیا ہے، روکنا ہے نماز سے کسی طرح سے. اتنے میں حضرت عمر آئے. حضرت عمر کو بھی رکایا اور بولے یہ جو آواز آ رہا نا، بولے یہ کھل کا ہے کہ بتے کا ہے؟ کھل بتے. تو انہوں نے اس کی پیٹھ نیچے کر اور زور سے پیٹھ پہ ماری. بولے ہاتھ کا ہے کہ پیٹھ کا آواز ہے؟ سیدھا لپیٹ کے. یہ ہے شیطان کا گمراہ کرنا اس طرح. تو وہ شیطان جب انسان اخلاص سے عمل کرتا ہے نا وہ بڑے خطرے کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ میرے اندر عمل میں اخلاص عطا فرما. اور اخلاص کا تعلق دل سے ہے. یہ صرف اللہ، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تھرمامیٹر، کوئی مشین بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ اس کے اندر اخلاص ہے ہی نہیں. صرف پرکھنے والا اس دن اللہ ہوگا اور بندہ ہوگا، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو چیک کریں گے. ہو سکتا ہے یہاں پر لوگ بڑا اللہ والا ہم کو سمجھ رہے ہیں، بڑا مخلص سمجھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن زیرو سے ضرب زیرو دے کے زیرو، عمل کچھ بھی نہیں. جس نے لوگوں کو دکھانے کے واسطے
احد پہاڑ کے برابر عمل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو رائی کے دانے کے برابر ثواب نہیں دیں گے ثواب. اور کسی نے رائی کے دانے کے برابر اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اللہ احد پہاڑ کے برابر ثواب دے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ ریا سے، عجب سے، کبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ورنہ انسان کو مال کا، علم کا، طاقت کا تکبر آ جاتا ہے. من تکبر وضاح اللہ، جو تکبر کرے گا اللہ اس کو گرا دیں گے. ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، اور جو اللہ کے لیے عاجز اختیار کرے گا، اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑا بنائے گا. چھوٹا بنیں گے تو بڑا بنائیں گے اللہ تعالیٰ. بڑا بننے کی کوشش کریں گے نا، اور زیادہ بننا بھی نہیں اسلام کے اندر. بعض اوقات انسان کو ہے نا وہ رہتا نہیں، وہ بنتا زیادہ. کیسے دستی بندیں گا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ایک بندہ ہے نا ایسا پورا جھک کے چل رہا تھا. ایک پیٹھے سے گھسا ماری، سیدھا چل بولے. تواضع دل میں ہوتا بولے تو وہ بڑا اللہ والا بن کے چل رہا تھا. دیکھو بہت سارے لوگوں کی عادت ہو جاتی، جب ان سے ظاہر عبادت کرتا نا تو عبادت کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر اپنے آپ کو شیطان مدد تو بڑا نیک ہے، تو اپنے آپ کو جھکا بڑے سے ایک بکی پیچھے سے مارے، سیدھا چل بولے. اور کیا بولے؟ اخلاص دل میں ہوتا، تقوی دل میں ہوتا بولے، اور پرکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ تو زیادہ بننے کی کوشش نہیں کرنا. آپ کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. کریں گے نا ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کا. میں یہ عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، ذکر و تلاوت کر رہا ہوں، دین کی محنتیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور جس کے لیے کر رہے بدلہ بھی اسی سے لینا ہے، دنیا والوں سے ہم کو لینا بھی نہیں ہے. کل قیامت کے دن کچھ انبیاء علیہ السلام ایسے آئیں گے، ایک امتی بھی ان کے پیچھے نہیں ہوں گا. نبی کا کام دعوت دینا، سمجھانا، ہدایت دینا نہیں. ہم کسی کو زبردستی ہدایت، انک لا تہدی من احببت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول سے فرمایا آپ جس کو ہدایت دینا چاہے نہیں دے سکتے. ہدایت اللہ تعالیٰ کی. ہمارا کام بتا دینا، سمجھا دینا ہے، باقی وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے. کل قیامت دن ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قافزہ، بہت سارے لوگوں کو وہ پست کر دیں گے قیامت. ہو سکتا دنیا میں بادشاہ تھے، بڑے بڑے عہدوں پر تھے، بڑی عزت والے تھے، ہزاروں لاکھوں فالوور تھے اس کے، لیکن کل قیامت دن قافزہ اس کو پست کر دیں گی. اور فرمایا رافیہ، بہت ساروں کو بلند کر دیں گی. کچھ بھی نہیں تھا، مال نہیں تھی، دولت نہیں تھی، افراد نہیں تھے، دوست نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کا بندہ ایک صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزار کے چلے گا، اس کو اللہ بلند کر دے گا. تو قیامت کیا ہے؟ بہت ساروں کو پست کرنے والی ہے اور بہت ساروں کو بلند کرنے والی ہے. اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپائے گی، زلزلہ آئے گا. اس لیے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے نا یہ بہت سخت زلزلہ ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اس میں انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، اور سب سے زیادہ محبت بچے کو جو بچے سے ہے نا ماں کو ہوتی ہے. تو وہ جو زلزلہ آئیں گا نا قیامت کا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے. ابھی ہمارے پاس جو زلزلے ہیں 4 پوائنٹ 5 پوائنٹ 6 پوائنٹ کے ہیں، کہیں 7 پوائنٹ کے، مسلسل پورے دنیا کے اندر زلزلے آ رہے ہیں. قیامت کے قریب کثرت سے زلزلے آئیں گے، لیکن فرمایا کہ قیامت کے قریب والا جو زلزلہ ہوگا وہ اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتوں کے حمل اس ہیبت کی وجہ سے گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ ان کو نشے میں دیکھیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ ایسی ہیبت ہوں گی ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے اچھے عمل کیا یا برے عمل کیا، میں جنتی ہے یا جہنمی، سمجھ میں آ جائے گا. آگے تو اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ میں جنتی ہے جہنمی، اعمال نامے جب تقسیم ہوں گے. اس کے پہلے کا واقعہ زلزلہ، اور اس کے بعد زلزلے کے بعد فرمایا کہ ایک نفخہ، یعنی سور پھونکا جائے گا، جتنے زندہ ہے سب مردہ ہو جائیں. پھر دوسرا جب سور پھونکا جائے گا، جتنے مردہ تھے سب زندہ ہو جائیں قیامت تک کے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان. تو یہاں پر فرمایا اذا رجت الارض رجا، کہ جب وہ زمین ہلا دی جائیں گی جیسے کہ ہلایا جاتا ہے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسا کہ ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے، چورا چورا ہو جائیں گے. پہاڑ کتنے بڑے بڑے، K2 ہے، اس کے بعد ہمارے ہندوستان کے اندر ہمالیہ پہاڑ، آسمان اونچے پہاڑ. اور ابھی آپ بمبئی اگر جائیں گے تو راستے میں پورا پہاڑی سلسلہ ہے. ابھی کل ہم جو گئے تھے 8 کلومیٹر گاڑی جو انڈر گراؤنڈ چل رہی تھی اس کے اندر سے، کل کا جو سفر ہوا تھا
میرا تو پہلی مرتبہ ہوا، وہ جو راستہ ہے نا سمردھی، ایک تو کسارا کے اوپر گاڑی چلتی ہو، واقعی میں جب انسان وہاں پر جاتا نا تو اللہ یاد میں آتا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی. اس لیے قرآن پاک میں شروع مکی صورت میں ہے نا، کیا تم اونٹ کو نہیں دیتے؟ افلا ینظرون الی الابل، اونٹ کو دیکھو کیف خلقت، کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، آسمان کو دیکھیں کیسے ہم نے بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو دیکھو کیسے ہم نے زمین میں اس کو گاڑا. تو پہاڑ جو ہے نا یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور وہ ریزہ ہو کر غبار، دھول جیسے ہوتے ہیں نا، دھول کے جیسے ہو کر اڑنے لگیں گے. بعض جگہ فرمایا کہ روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے. یہ کیا ہے؟ قیامت کے قریب کے وقت میں اس روئے زمین کے اوپر جو حالات ہونے والے ہیں، یہ اس وقت کے حالات قرآن پاک سورہ واقعہ میں ذکر فرمایا. اس وقت کو یاد کر کے اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ. یہ دنیا کے چکر میں اس دھوکے میں مت پڑو، اپنی آخرت کی تیاری کرو. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اب قیامت کے دن کا میدان محشر حشر کی جگہ، جمع ہونے والی کی جگہ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان ہوئے تمام کو قبروں سے نکال کر کھڑا کیا جائے گا. اسی کو قیام فرمایا. قیام کے معنی کیا ہے؟ کھڑے ہونا. وہ جو قبروں میں سوئے ہوئے تھے اٹھا کر ان کو سب کو کھڑا کر دیا. قیام، کھڑے ہو گئے. قیامت، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے 3 گروہ یا 3 قسم بنائیں گے. لوگوں کی کتنے قسمیں ہو جائیں گے؟ 3 قسم کے لوگ تقسیم ہو جائیں گے. 3 گروہ، 3 جماعت یا 3 اس میں تقسیم کر دیے جائیں گے لوگ. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا 3 ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر گئے تو معراج میں جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ سیدھے طرف جب دیکھتے تھے سیدھے ہاتھ طرف تو ہنستے تھے، اور الٹے ہاتھ طرف دیتے تھے تو روتے تھے. تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمائی سیدھے ہاتھ والی جنتی ہے اور الٹے ہاتھ والی جہنمی ہے. آدم علیہ السلام کی نسل باپ ہے نا، باپ کو تو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے نا. ابو الانبیاء آدم علیہ السلام سب سے پہلے آنے والے ہیں نا. تو 3 جگہ تقسیم ہو جائیں گے. یہ 3 گروہ، 3 جماعت وہاں پر ان کی بن جائیں گی. ایک ہوں گی فاصحاب المیمنہ، میمنہ یمین سے بنا ہے، یمین سیدھے ہاتھ کو بولے. ید اللہ الیمنی فی الارض، زمین کے اوپر اللہ کا سیدھا ہاتھ حجر اسود ہے. یمین ہے نا سیدھا، تو ید اللہ الیمنی فی الارض، اللہ کا سیدھا ہاتھ زمین کے اوپر. کون تھا ہے؟ حجر اسود. حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں نا تو اس کے اوپر استلام کرتے ہیں نا، تو وہ تمام کے تمام انسانوں کے گناہوں کو اپنے اندر لے لیتا. آسمان سے آیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اب کیا ہے؟ بالکل کالا. تکلیف ہے. تو وہ تمام گناہوں کو لے کر وہ اب گناہ کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا، اس لیے اب حجر اسود کہتے ہیں، یعنی کالا پتھر. تو یمین کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، اور یہ جو الٹا ہاتھ ہے اس کا اگلے حدیث میں آیت میں ذکر آ رہا ہے. یہاں پر فرمایا فاصحاب المیمنہ، کیا ہی اچھے ہوں گے سیدھے ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا تم جانتے ہو سیدھے ہاتھ والے کون ہیں؟ وہ اصحاب المشأمہ، اور بہت ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، ادھر والے بہت ہی برے ہیں. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے. سبقت مسابقہ اسی سے کہا جاتا آگے بڑھنے والے. السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہوں گے. 3 گروہ ہو گئے، سیدھے ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، اور ایک ہے مقربین، مقرب لوگ. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، بندہ عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا، نوافل کے ذریعے سے. ایک تو فرض ہے نماز، ایک نوافل ہے. اسی طرح ایک فرض روزہ ہے، نفل روزے ہے. اس لیے ایک فرض زکوٰۃ ہے اور نفل صدقہ ہے. تو نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب جاتا ہے. تقرب. تو کچھ لوگ ہوں گے جو مقرب ہوں گے. 3 گروہ بن گئے، سیدھے ہاتھ والے جنتی، الٹے ہاتھ والے جہنمی، اور ایک مقرب لوگ. 3 گروہوں میں اللہ فرمایا ہم تم کو تقسیم کر دیں گے. فی جنات النعیم، یہ جنتوں کے اندر رہیں گے جس کے اندر اللہ نے نعمتیں ہی نعمتیں رکھی. کون سی جنت؟ باغ. جنت باغ کو بھی کہتے ہیں نا. فی جنات النعیم، وہ باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے.
اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے واسطے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ابھی جتنے بھی ہیں نا واقع جو بتائے وہ نزول میں آتے ہیں، وہ مہمان نوازی کے اندر جو نزول ہوگا نا، سب سے پہلے جب جنتی جائیں گے تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہمان نوازی کریں گے۔ سب سے ادنا جنتی کے دسترخوان پر 70,000 قسم کے کھانے ہوں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے دسترخوان پر کتنے ہزار قسم کے؟ 70,000 قسم کے کھانے ہوں گے۔ یہ تو نزول فرمایا، مہمان نوازی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اس کے بعد جب وہاں سے نہیں ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دنیا میں تم نے بہت محنتیں کی، مشقتیں اٹھائی، بڑے نیک اعمال کیے، لوگ دنیا کمانے میں تھے، تم آخرت بنانے میں لگے ہوئے تھے، اب تمہارے جو چیزیں میں نے چھپا کر رکھی تھی نا جنت میں، اب وہ وہاں پر اس کے موج مستی اور وہاں کے مزے اڑاؤ۔ اور وہ اللہ سے کہیں گے اللہ کا دیدار ہی ایسا ہوگا نا کہ جب اللہ کو دیکھیں گے تو دل ہی نہیں بھرے گا انسان۔ اللہ تعالیٰ ہے، ابھی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچتے ہیں نا خواب میں نظر آنا، اب وہ کتنے بڑے بدقسمت تھے مکے والے جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، پھر بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کتنے بدقسمت ہو۔ آج تو ایک ایمان والا تمنا کرتا نا دل کے اندر، کاش کسی دن محمد رسول اللہ مجھے خواب میں نظر آ جائے۔ تو جنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا، انبیاء علیہ السلام کو تو دیکھیں گے ہم، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام اور بزرگان دین، جتنے بھی نیک اللہ، ان سے تو ہوں گی ملاقات بھی ہوگی، ان کا دیدار بھی ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت جنت کی ہے اللہ کا دیدار، اور جس دن اللہ تعالیٰ جس وقت میں اپنا دیدار کرائیں گے تو فرمایا کہ 70,000 پردے ہٹیں گے، ایک پردہ دوسرا پردہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ لوگ اللہ تعالیٰ بندوں کو سلام کریں گے، سلام کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد جب بندے جو دیکھتے رہیں گے نا، دنیا کے اندر ہماری آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی نا، اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بہت ضد کی تو فرمایا کہ اگر دیکھنا ہے پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ کو دیکھ لیے تو مجھے دیکھ سکتے۔ فلما تجلی علی الجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر تو وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تجلی کو نہیں دیکھ سکتے۔ جس دن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اس کی کیفیت، اس وقت کی جو خوشی، آج ہم کو اس کے لیے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس۔ سدرۃ المنتہا کو جو ذکر کا ابھی پڑھے نا، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پر جو انوارات اور تجلیات جو نازل ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رنگ مختلف بدل رہے تھے، میں اس کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا ہوں، ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا تو اس دیدار کے مزے کے بعد جنتی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ہم اس لذت کو چھوڑ کر جنت بھی ہم کو پسند ہے۔ تو کہیں گے کہ تم نے قربانی کی دنیا میں نیک اعمال کرے، تمہاری کچھ مزے کی چیزیں جو دنیا میں ہر انسان چاہتا نا، بیوی اور مال اور سونا اور چاندی۔ ابھی ایک کل کے نیوز میں سنا کہ ابھی دبئی کے اندر ایک روڈ بن رہی ہے، اس کا نام ہی ہے گولڈن روڈ۔ روڈ کس کی بن رہی ہو؟ سونے کی روڈ۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ ریٹ کس کا بن رہا ہے ابھی، اور ابھی وہاں پہ روڈ بن رہی سونے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، یہ محلات ہوں گے، اور کچھ محل ایسے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لٹکے ہوئے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا جائیں گے کیسے اس کے اوپر؟ ہم محل کے اندر سیڑھی بھی نہیں ہے اس کو۔ فرمایا جیسے پرندہ اڑ کر جاتا ہے اس طرح تم اس کے اندر جائیں گے۔ تھوڑے دن صبر کریں گے، صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے فی جنات النعیم، ہم وہ جنتیں تم کو دے میں ہیں جس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ہمارے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور یہ ہمارا اخروٹ جیسا دماغ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ چھوٹا سا دماغ ہے، سوچیں گا کتنا سوچیں گا، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو ہم نے اس کے اندر نعمتیں رکھی ہے۔ سلۃ من الاولین وخلیل من الاخرین، یہ پہلوں میں زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں کم ہوں گے۔ مقربین جو ہے نا، یہ مقربین فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو دور تھا نا، تو یہ پہلے والے میں زیادہ ہوں گے یہ نیک لوگ، آخر دور میں جو ہمارا ہے اس کے اندر یہ کم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان میں ہم کو شامل فرما دے۔ محنت کرنا پڑیں گی اس کے لیے، ایسے نہیں ملنے والا ہے۔ مقربین کا جو درجہ ہے نا،
بہت محنت کرنا ہے اس کے لیے موت تک. اس لیے مردے کو جب دفن کرتے نا ہم تو دفن کرتے ہیں کیا دعا مانگتے؟ زندہ رکھ اسلام پر اور موت دے ایمان پر. اللہ تعالیٰ زندہ رکھ اسلام پر اور موت دے ایمان پر. تو وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو دھوکے کی دنیا ہے, اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. جو بھی پڑ گیا دھوکے میں اور اسی میں موت آ گئی تو کل قیامت کے دن اگلا ان کا آیتوں میں ذکر آ رہا ہے, فرمائے وہ افسوس کریں گے وہاں پہ. تو یہ جو ہوں گے مقربین, پہلے والوں میں زیادہ تھے, آخری والوں میں بہت کم ہوں گے. اور ابھی تو ہمارا فتنوں کا دور ہے نا, یہ ایمان کو بچانا ایسا ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑ. یہ اس دور کے اندر یہ فتنوں کا قیامت کے قریب والا دور ہے. ایمان کو بچانا, ایمان کو بنانا, ایمان پر چلنا قیامت کے قریب دجالی دور کے اندر ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. اور واقعی آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے نا, شادی کے ٹائم پہ دیکھ لو گھر میں سنت طریقے سے شادی کرنا ہے بولو بھائی, تو ہمارے گھر کے لوگ کیا حال کرتے تھے. اور الیکشن کے اندر بولو کہ پیسے نہیں لینے کے ووٹ کے, کتنا مشکل ہے. وہ جب آتا نا معاملہ تو اس وقت پھر وہ انسان ہے نا, پھر وہ انگارہ پکڑنے کے جیسا ہوتا ہے. حق پہ چلنا, حق بات کہنا, صرف بولنا نہیں عمل کر کے بتانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ جو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دیں گے وہ مقربین ہوں گے, نعمتوں والی جنت میں ہوں گے, پہلوں میں زیادہ ہوں گے اور آخر دور کے اندر کم ہوں گے. علی سرور موضونہ, وہ سونے کے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوئے گے. وہ تخت کو کس چیز کے ہیں؟ سونے کے بنے ہوئے. سرور کہتے ہیں یہ جو لکڑی کا بنا ہوا ہوتا نا تخت, تو وہ تخت جو ہوں گے کس کے ہیں؟ سونے کے. اس کے اوپر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے, متکئین علیہا, اس کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. متقابلین, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. متقابلین کیوں فرمایا معلوم؟ انسان آمنا سامنا کس کا کرتا ہے معلوم ہے کیا؟ جس سے محبت ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ہم کو روحوں کے شکل میں پیدا کیا تو جس کے چہرے آمنے سامنے تھے ان کی دنیا میں محبت ہے, اور جن کی پیٹھ تھی ان کے اندر نفرت ہے. آمنے سامنے سے محبت ہے. ہم دیکھو بہت اجنبی کوئی شخص ہم کو اچانک ملتا اور اچانک اس سے محبت ہوتی ہے, ہم اس کو بات کرتے ہیں, اپنا سمجھتے اس کو, اور بعض اپنے والے ہیں تو اس سے نفرت ہوتی. تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ تمام نفرتیں, دل کی کدورتیں, کینہ, حسد, جلن, بغض, تمام برائیاں نکال دیں گے اور بالکل صاف ستھرا پاکیزہ وہاں پر ہوگا. کوئی حسد, کوئی کینہ نہیں گا. تب آمنے سامنے بیٹھے ہوئے رہیں گے. ذرا سا اگر کسی سے جھگڑا ہو گیا نا تو انسان آنکھیں نہیں ملاتا. کیوں نہیں ملاتا؟ آمنے سامنے نہیں ہوتا, ناپسند کرتا اس کو. تو قیامت کے دن اللہ فرما رہے کہ وہ ٹیک لگا کر کیسے بیٹھے ہوں گے؟ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر محبت ہوتی ہے. جب نفرت ہوتی ہے نا, انسان کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو دونوں کے چہرے آمنے سامنے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, اور اس جنت کے اندر وہاں پر لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور وہ ان کی خدمت کے لیے ہوں گے. یطوف طواف سے بنائے, گھومتے رہیں گے. ان کے ہاتھوں میں کیا آئے گی اگلے آیت میں رہا بھی اکواب و عباریر, ان کے ہاتھ میں آب خورے ہوں گے اور گلاس ہوں گے. وہ تشتی کے اندر لے کر پھر رہے ہوں گے. اور وہ لڑکے ہمیشہ لڑکے ہوں گے. بعض ہم خادم وغیرہ رکھتے ہیں لیکن وہ بچہ جب تک ہوتا تو گھر میں رکھتے ہیں, لیکن جیسے ہی بڑا ہوتا نا تو اب اس کو مستورات کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں چیزیں سمجھنا شروع ہوتی ہے, تو پھر ہم اس کو گھر سے باہر نکال دیتے. بھئی اب بڑا بچہ یہ اب بڑا ہو گیا, اب یہ عورتوں کے اندرونی معاملات سمجھنا شروع ہو گیا. تو بچہ جب تک تھا تو گھر میں رکھتے ہیں نوکر وغیرہ کو, لیکن جیسے ہی بڑا شعور آنا شروع ہوتا ہے اس کو باہر. لیکن فرمایا کہ یہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کے ساتھ اس کی تو بیویاں بھی ہوں گی نا, تو اب یہ جو بچے ہوں گے فرمایا ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. ایک عمر کے اوپر ان کی عمر کو لاک کر دیا جائے گا. جیسے جنتی کی عمر کتنی ہے جنت میں؟ 33 سال. 33 سال سے نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. ہمیشہ جوانی, کبھی بڑھاپا نہیں. ہمیشہ صحت مند رہے گا, کبھی بیماری نہیں. جو نعمتیں ملی کبھی ان سے چھینی نہیں جائیں گی. جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا اس کو اس سے نکالا نہیں جائے گا. تو وہ لڑکے بھی جو ہوں گے یطوف علیہم, وہ ان پر طواف کر رہیں گے, گھوم رہے ہوں گے, پھر رہیں گے. ان کے ہاتھ کے اندر ٹرے ہے, اس کے اندر گلاس ہے اور اس کے اندر پانی ہے, اس میں شراب ہے, اور یہ مسلسل وہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. باکواب وابارک وکأس من معین, اور ان کے پیالے ہوں گے شراب سے بھرے ہوئے. دنیا میں شراب حرام ہے
کیوں حرام ہے؟ اس لیے گندی ہے، اس کے اندر بدبو ہے، اور یہ شراب پینے کے بعد انسان بہکی باتیں کرتا ہے، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہ جو شراب اللہ تعالیٰ دیں گے اس کو شرابن طہورا، فرمایا پاک شراب، تھوڑے دن برداشت کرنے کا، یہاں شراب نہیں پینی۔ یہاں اگر آپ شراب نہیں پئیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں شراب پلانے والے، اور وہ کون سی شراب؟ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، نتھری ہوئی صاف ستھری شراب، لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اس شراب کو پینے کے بعد سر نہیں دکھے گا۔ اس کا مطلب دنیا کے شراب سے سر میں درد ہوتا کیا؟ ماشاء اللہ۔ تو دنیا اس سے سر میں لا یصدعون، سر میں درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون، اور نہ اس کے بعد وہ بکواس کریں گے۔ پھر انسان کو نیچے نہیں رہتا زمین پہ پینے والا، وہ ہوا میں اڑتا ہو، اس کی باتیں بھی دیکھو، وہ وقت کا بادشاہ ہی سمجھ جاتا، پوری بلیک اینڈ وائٹ دنیا کلرفل بن جاتی، اس کی سب چیزیں خوبصورت نظر آتی اس کو۔ اس لیے قرآن نے دوسرے جگہ فرمائے کہ اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا نفع ہے اس کے اندر لیکن بہت کم ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، جسمانی نقصان بھی ہے، روحانی نقصان بھی ہے۔ اس لیے جب شروع میں ایک دم حرمت نہیں آئی تھی قرآن پاک میں شراب کی، پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قریب مت جاؤ، اس کے بعد فرمایا نماز کے ٹائم میں مت پیو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، بھائی شراب پیو مگر نماز کے ٹائم میں مت پیو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ پھر جب لوگوں کے اندر کنٹرول آ گیا، پھر آخری حکم آیا کہ اب شراب حرام۔ جس دن حکم آ گیا شراب حرام ہے، فرمایا کہ اطلاع دینے والے نے جب اطلاع دی، آیت اتری، تو فرمایا کہ جن کے لبوں تک وہ گلاس گیا تھا انہوں نے پھینک دیا، مٹکے کے مٹکے انہوں نے لا کر روڈ پر پھینک دیے۔ اس دن شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے بارش کے دنوں میں نالیوں میں بارش وہ پانی بہتا ہے، اس طرح وہ اس دن مکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم آیا سب نے پھر چھوڑ دی اس کو، پھر اس کے بعد نہیں کی۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جیسے ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے بھی دور کے اندر جب میں نے ایمان قبول نہیں کیا اس وقت مجھے شراب پسند نہیں کی۔ تو یہ جو شراب ہے اس میں ایک تو سر میں درد ہے، اور وہ پینے کے بعد انسان بکواس کرنے لگتا ہے، پھر گالیاں بکتا، برا بھلا کہتا، یا بہت ساری چیزیں جو ہے نہیں بولنے کی، وہ کچھ راز ہوتے وہ پھر بولنا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کسی کا اگر راز نکالنا ہوتا تو اس کو اتنا پلا دیتے ہیں کہ پلانے کے بعد بھی پھر سب بولنا شروع کر دیتا۔ تو وہ بکواس نہیں کریں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے میوے دیے جائیں گے جو ان کو پسند ہوں گے۔ ہر ایک کی پسند، میوے کے اندر ہر ایک کی پسند۔ میوہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ ٹائم پاس کے لیے، پیٹ نہیں بھرتا اس سے، مزے کے لیے انسان کہتے ہیں فروٹ ہوتے ہیں نا، مہمان وغیرہ آئے اپنے سامنے اس کے ڈش کے اندر رکھ دیے، تو کھانا تو بعد میں ہوگا، جب تک یہ میوے کھاؤ، ٹائم پاس کرو، مزہ لو، پیٹ نہیں بھرتا۔ تو ان کے لیے ایسے میوے دیں گے جو میوے ان کو پسند ہوں گے۔ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت دیے جائے گا جس قسم کے پرندے ان کو پسند ہوں گے۔ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوگی۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے خیال ہمارے یعنی تھوڑے دن بولے صبر کرو، برداشت کرو، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اعمال میں تھوڑے دن صبر کرو، تمہاری ہر خواہش ہم جنت میں پوری کرنے والی۔ تو ایسے پرندوں کا گوشت ان کو دیا جائے گا جس کی ان کو اشتہا ہوگی، ان کا دل چاہے گا۔ وَحُورٌ عِین، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو حوریں دے گا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ بلکہ شام کا جو علاقہ ہے، ادھر کا ایریا ہے، وہاں کی عورتوں کے جو ہوتے ہیں نا آنکھیں بڑی بڑی، اور یہ پسندیدہ ہے نا، موٹی موٹی آنکھوں والی۔ اور حور کسے کہتے ہیں؟ جو سفید رنگ والی حور۔ تو ان کو ایسے حوریں اللہ تبارک تعالیٰ عطا کریں گا، بوری حوریں جن کی آنکھیں بڑی ہوں گی۔ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی ہے جو غلاف کے اندر چھپائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ نعمتیں دیکھے گا نا تو پھر دنیا کی ساری تکلیفیں انسان بھول جائے گا۔ اس سے پوچھے گا کبھی تو تکلیف میں رہا؟ تکلیف کیا مجھے معلوم نہیں۔ وہ نعمتیں جب ملیں گے نا تو انسان تکلیف، دنیا کی تکلیف، وہ یہاں کی تکلیف کچھ بھی نہیں، سب بھول جائے گا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے عمل کا، یعنی آپ جو دنیا میں عمل کر رہے تھے نا، اب اللہ بولے یہ بدلہ بھی تم کو، یہ ساری نعمتیں ہی نعمتیں جنت کے اندر، یہ تمہارا بدلہ ہے اس چیز کا جو تم عمل کیا کرتے تھے دنیا میں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وہ جنت کے اندر نہ کوئی بکواس سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے۔ دنیا کے اندر ہوتا نہیں، انسان کبھی کچھ موقع ایسا ہوتا ہے بالکل خوشی کا ہوتا ہے،
اور اس خوشی کے موقع پر کوئی آ کے اس کا پورا مزہ کرکرا کر دیتا، کچھ الفاظ بول دیتا یا پھر جھگڑے کرنا شروع کر دیتا. ہوتا نہیں، کوئی محفل ہے، کوئی تقریب ہے، یا آپ ایک بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق کر خوشحال تھا اور کوئی بندہ آ گیا اور اس نے آنے کے بعد ایک دو لفظ بول دیا، پورا مزہ کرکرا کا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں ہوگا. لا یسمعون فیہا لغوا، کوئی بری بات، بکواس، غلط چیز وہ نہ سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی وہاں پر. الا قیل سلاما سلاما، ہر طرف سے آواز آئے گی السلام علیکم السلام علیکم. فرشتے بھی آ رہے تو سلام علیکم، اللہ تعالیٰ آ رہا ہے تو بندوں کو سلام 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 ہی ہوگا. اور سلام کیا ہے؟ دعا ہے. چھوٹا بڑے کو بھی دے سکتا ہے، بڑا چھوٹے کو بھی دے سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے. آج بوڑھے سمجھ رہے ہیں کہ بچوں نے مجھے سلام کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تو بیوی کو سلام کرتے تھے، ہم سوچتے ہیں کہ بیوی نے مجھے سلام کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، کوئی تکلیف؟ مکے والوں نے کوئی ستایا، پریشان تو نہیں کیا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ روزانہ تم آتے تو سلام کرتے، آج آپ نے سلام بھول گئے. بولے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور باہر جا کے پھر آئے اور آنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سلام کر رہے ہیں؟ بیوی کو سلام. آپ بھی کریں گے نا؟ گھر کے اندر بہن ہے، بیوی ہے، یا جو بھی مستورات ہے، امی ہے، ان کو سلام کر دینے کا. بڑا چھوٹے کو بھی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول بچوں کو سلام کرتے تھے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو اچھا رکھے. تو وہاں پر الا قیل سلاما سلاما، صرف وہاں پر سلام ہی سلام ہوگا. وہ اصحاب الیمین، اب آ گیا سیدھے ہاتھ والے. ابھی کس کا ذکر چل رہا تھا؟ مقربون، اور اب آیا اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے. آدم علیہ السلام نے دیکھا نا سیدھے ہاتھ طرف دے رہے تو مسکرا رہے، اور الٹے ہاتھ طرف دیکھ رہے بائیں ہاتھ طرف تو رو رہے تھے. سیدھے ہاتھ والے جنتی اور بائیں ہاتھ والے جہنمی. کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر صفیں لگیں گی اور ان صفوں کے اندر فرمایا کہ اعمال تقسیم ہوں گے. اعمال کیا ہے؟ پیپر ہے، پاس ہے کہ نہ پاس. تو فرمایا جن کے نیک اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنتی ہوں گا، اور بعض لوگوں کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکے گا. وہ جب تقسیم کریں گے نا، جنتی والے سامنے سے لیں گے، جہنمی والوں کو پیچھے سے. ایسا دنیا کے اندر انسان آگے ہاتھ کر دیتا نا، وہاں پہ نہیں ہوں گا، آٹومیٹک موڈ پہ ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. کوئی وہاں پہ گڑبڑ دھوکہ بالکل نہیں کر سکے گا. تو سیدھے ہاتھ والے کا جن کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنتی ہوں گے، اور جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے گا وہ جہنمی. جیسے اعمال نامہ ملے گا وہ سمجھ جائے گا میں جنتی ہے یہ جہنمی. تو اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، داہنے والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے والے، یہ جنتی ہے. فی صدر مخدود، یہ ایسے بیریاں یعنی بیر کھانے کو ان کو دیے جائیں گے جن میں کانٹا نہیں ہوگا. فی صدر مخضود و طلح منضود، اور ایسے کیلے دیے جائیں گے جو طے بطے ہوں گے. اچھا یہ کیلے اور یہ جو بیر، یہ دنیا کے اوپر قیاس مت کرو. دنیا کے جو بیر ہے نا ایسا بیر نہیں ہے، اور جو ہمارے کیلے ہیں یہ صرف نمونہ ہے ہمارے پاس، کاپی، اوریجنل نہیں ہے. اوریجنل اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اس لیے کئی قسم کے مزے اس کے اندر ہوں گے اور ہر بار اس کا مزہ بدلے گا. یہ تو ڈپلیکیٹ ہے سمجھنے کے لیے بھی، سیب ایسا ملیں گے، انگور ایسے ملیں گے اور انار ایسے ملیں گے. حقیقت میں نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، نقلی ہے. اوریجنل اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے. تو وہ ایسی بیریوں میں رہیں گے جن میں کانٹا نہیں ہوگا. دنیا کی بیریوں میں کانٹے ہوتے. وَطَلْحٍ منضود، اور ایسے کیلے جو تہ بتے ہوں گے. وَظِلٍّ ممدود، اور ایسے سائے ہوں گے جو لمبے ہوں گے، ختم ہی نہیں ہوں گے. ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اگر اس کے راؤنڈ کو پورا کرنا چاہے تو 100 سال لگیں گے اس کو ایک درخت کا سایہ، اتنے لمبے سائے ہوں گے. وَمَاءٍ مَّقْصُوبٍ، اور بہتا ہوا پانی ہوگا. جتنی بھی مزے کی چیزیں انسان گھومنے پھرنے کے لیے ٹورس میں جو جاتے ہیں نا پہاڑوں کے اندر جھرنوں کو دیکھنے کے لیے، تو بہتا ہوا پانی انسان کو دل بہت خوش ہوتا ہے اس کو. یہ جھرنے ہیں، یہ پانی بہ رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے ان کے جنتوں کے اندر ہو. یہ ہماری جو جنت ہے نا جس کو 10 گنا بڑی جنت ملے گی، اس جنت کے اندر فرمائے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیں گے، جہاں پر بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، کیلے ہوں گے جو طے بتے ہوں گے، سایہ ہوگا جو بہت لمبا ہوگا، اور پانی ہوگا جو بہتا ہوا ہوگا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، اور وہاں پر بہت سارے میوے ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، مقطوعہ کے معنی ہے
کہ بھئی کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو سیزن میں آتے ہیں اور وہ بعد میں نہیں ملتے. لا مقطوع، وہاں پر یہ معاملہ ہے. جب آپ کا دل چاہے گا کوئی پھل کھانے کا، لا مقطوع، وہ کٹا ہوا نہیں ہوگا بلکہ آپ کو مل جائے گا. ہمیشہ جو انسان کا دل چاہے گا، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، کوئی روک بھی نہیں ہوں گی بھائی اتنا کھانے کا، اس کے آگے اب یہ بھی مل رہا ہے اس کے بعد نہیں ملیں گے. لا ممنوع، بلکہ یہ ہمیشہ اس کو ملتے رہیں. وفرش مرفوعہ، اور وہ ایسے بچھونے پر ہوں گے یا ایسے تختوں پر ہوں گے جو بلند ہوں گے. وہ جنتی اکیلا، اور اس جنت کا بادشاہ ہے. وہ ہزاروں لاکھوں خادم اس کے نیچے، حوریں ہیں، غلمان ہیں اور محلات ہے، اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے. اب اندازہ لگاؤ کتنا بڑا ایریا ادنا والے جنتی کو ہے یہ. تو وہاں پر فرش جو ہوں گے، تخت جو ہوں گے، مرفوع، بڑے بلند ہوں گے. یعنی ایسا لگے گا معاشرے میں دنیا کا بادشاہ بھی اپنے آپ کو سوچے گا کہ بھئی میری جو بادشاہت کچھ بھی نہیں تھی. فرش مرفوعہ، اونچے تخت ہوں گے. انا انشأناہن انشاء، اور ان کے لیے جو ہم نے حوریں بنائی ہے اس کو ہم نے ان عورتوں کو اٹھایا ایک اونچی اٹھان پر. بہت گہرا مطلب ہے اس کا، بہت گہرا مطلب. کیسے اٹھایا اللہ تبارک؟ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھی انشاء، یعنی تمہارا انشاء کے اٹھایا ہم کو. تو وہ جو عورتیں ہیں یا حوریں ہیں، ہم نے اٹھایا ان کو. اس لیے حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی جنت کی حور اپنی یہ کر انگلی آسمان کے نیچے کر دے تو یہ چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. اور اگر وہ اپنا دوپٹہ لہرائے تو دنیا میں پوری خوشبو پھیل جائے گی. اور وہ اگر سمندر میں تھوک دے تو اس کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے. یہ سب نعمت اللہ جنت میں دینے والا ہے. دنیا میں جو دنیا میں جنت بنانا چاہ رہا نا تو شداد نے بھی بنایا تھا لیکن نہیں بن سکی. دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہشات، ہر خواہش آپ کی اللہ جنت میں پوری کرے گا. تو ایسے ہم نے ان عورتوں کو یا حوروں کو اٹھایا ایک اونچی اٹھان پر. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور وہ حوریں کیا ہے؟ باکرہ ہے. باکرہ کسے کہتے ہیں معلوم عربی میں؟ جس کا پہلے نکاح نہیں ہوا، کسی مرد کے ساتھ اس کا سمبند نہیں ہوا، وہ باکرہ رہتی. اور جب کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ سمبند ہوتا یا ملاقات ہو جاتی یا نکاح ہو جاتا تو وہ سیبہ بن جاتی، یعنی یہ شادی شدہ ہے، کسی مرد نے اس کو استعمال کیا ہے. تو وہ جو ہوں گی اللہ تعالیٰ، وہ عورتیں وہاں پر جانے والے گے. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، وہ باکرہ ہوں گی، کنواری ہوں گی. اب اس سے پہلے ہم نے پڑھے تھے نا کسی سورہ رحمان میں کسی انسان نے اور جن نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. یعنی وہ ایسی جگہ پر رہیں گے اپنے گھروں میں، اپنے خیموں میں، کسی انسان نے کسی جن نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. آج ہم دنیا کی کوئی عورت، یہ ماشاء اللہ یہ تو بچی بھی نہیں. اب ٹرین میں سفر کر رہے، بس میں، کسی مرد تو ٹچ ہو رہا نا اس کو. عورت گھر میں چھپانے کی چیز ہے، مارکیٹ میں لانے والی چیز نہیں ہے. اللہ فرمائے کہ وہ عورتیں جو دیں گے نا ہم تم کو، وہ باکرہ ہوں گی، کنواری ہوں گی، عرباً اترابا، پیار کرنے والی ہوں گی، اور ہم عمر، ان کی بھی عمر بڑی ہے، ایک ہی عمر کے اوپر. اور دوسری کیا ہے؟ اب جب یہ سنتے نا لوگ تو پھر پوچھتے یہ دنیا کی بیوی بھی ملیں گی کیا وہاں پہ؟ سوچتا نا انسان، گھر میں جاتے پہلے ٹینشن آتا. اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے ویسی بیویاں دیے کہ انسان دیکھ کے خوش ہو جا رہا ان کو. عرباً فرمایا کہ وہ بیویاں پیار کرنے والی ہوں گی، کبھی بھی ٹینشن نہیں دیں گی مرد، اس کے شوہروں کو ٹینشن نہیں دیں گی. لیکن فرمایا کہ یہ جو دنیا کی بیوی ہوں گی ان تمام حوروں کی کیا رہیں گی؟ وہ سردار رہیں گی. اور اس کے اندر کے دل سے نفرت، بغض، کینہ، حسد سب نکال دیا جائے گا. اور ان حوروں سے زیادہ یہ ہماری دنیا والی بیوی خوبصورت ہوں گی اگر وہ جنتی ہے، ایمان والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی بیویاں جو دنیا میں ہیں ہم کو جنت پہ بھی ان کا ساتھ عطا فرمائے. بہت قربانی کی انہوں نے ہمارے لیے. تو انسان تو نہیں چاہیں گا میں جنت میں چلا جاؤں، میری بیوی جہنم میں جائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ توفیق عطا فرمائے، وہ مقام عطا فرمائے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت. صرف ایک آیت ہے اب، عرباً پیار کرنے والی، اور اترابا ہم عمر. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ساری چیزیں کس میں ہوں گی؟ دائیں ہاتھ والوں. اصحاب الیمین کا ذکر ہے. اب بچے کون؟ دو ہو گئے، مقربون ہو گئے اور سیدھے ہاتھ والے. اب جو تیسری جو ہے نا یہ کون ہے؟ دائیں ہاتھ والے. وقت ہمارا ہو گیا اور الحمدللہ ایک رکوع جتنا ہم نے تلاوت کیے تھے وہ ایک رکوع بھی ہو گیا. انشاءاللہ جو اگلا ہے اور اگلی نعمتیں ساری، ہم 3 رکوع ہے اس کے اصل میں. سورہ واقعہ کے 3 رکوع، آج ایک رکوع لیے
انشاءاللہ پیر کے دن ایک رکوع ہوگا اور جمعرات کے دن ایک رکوع ہوگا. 3 رکوع 3 اسٹیپ میں ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تو اگلا رکوع اگلے اس میں لے لیں گے انشاءاللہ. جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان تمام باتوں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.